پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ انعام مشکل وقت سے گزری۔ دھلائی والے کپڑوں کی ٹوکری بھاری تھی۔ انعام اسے لے کر دریا پر گئی۔ وہاں اس نے گندے کپڑے نکالے، انہیں پانی میں بھگویا اور پھر ان کو پتھر پر پٹکا۔ یہ مشکل کام تھا کیونکہ جنگل میں کوئی کپڑے دھونے والی مشین نہیں تھی۔ انعام کی بھوری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بہت زور سے مارا گیا تھا۔ انعام نے کھیتوں کی طرف دیکھا اور اس وقت کے بارے میں سوچا جب چاولوں کے پودے بہت چھوٹے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے انگریز انڈونیشیا آئے تھے اور پاس ہی لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا گرجا گھر بنایا۔ ہر کوئی اس میں جا سکتا تھا۔ میں نے دروازے سے جھانکا اور تب میں نے سنا جب سارے اچھے گیت گا رہے تھے۔ پھر میں اندر گئی اور اچھی کہانیاں سنی یسوع کے بارے میں اور کیسے اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی۔ میں نے اس کے پیچھے چلنے اور اپنی زندگی اس کے حوالے کرنے کا سوچا۔ جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے اس سے دعا کی تو وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور مجھے مارا بھی۔ انعام روئی، اس لیے نہیں کہ اسے مار پڑی بلکہ اس لیے کہ اس کے والدین نے ایسا کیا۔ مالک یسوع، کاش کہ میرے والدین بھی آپ پر یقین رکھتے اور آپ کے لیے اپنی زندگی گزارتے اور ایک دن آسمان پر چلے جاتے۔ برائے مہربانی ان کو مت چھوڑیے گا۔ انعام نے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور اسے واپس گھر لے گئی۔ تم کیوں اتنی سست ہو؟ جلدی جلدی کام کرو، چاول پکاؤ۔ کھانے کے بعد انعام زمین پر لیٹ گئی، لیکن جب خاموشی ہو گئی وہ کھڑکی سے باہر کود گئی اور جنگل کی بڑی بڑی گھاس میں سے بھاگتی ہوئی چھوٹے گرجا گھر میں پہنچ گئی۔ وہ عبادت میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ وہاں پر اس نے جو گیت اور آیتیں سیکھی ان سے اس کو نئی ہمت ملی، لیکن گھر پر اس کے والدین چھڑی لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انعام نے جب سے یسوع کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تب سے اس کا مشکل وقت شروع ہو گیا تھا۔ اسے اکثر مار پڑتی، لیکن پھر بھی اس نے یسوع پر بھروسہ رکھا۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو اس کی ماں نے جادوگر کو بلایا۔ اس نے کوئی چیز پانی میں ملائی اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ انعام نے سوچنا شروع کیا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اسے نہ پیے۔ جادوگر نے پیالہ اسے دیا۔ اسی گھڑی ماں نے کہا، مجھے باورچی خانے میں جانا ہوگا، چاول جل رہے ہیں۔ جادوگر بھی ان کے پیچھے چلا گیا اور انعام نے جلدی سے وہ شربت کھڑکی میں سے باہر کو بہا دیا۔ اگر انہیں یہ مل گیا تو اگلی کہانی میں آپ سنیں گے کہ پھر اس کہانی میں کیا ہوا۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔